السلام علیکم جناب عمران خان صاحب اس وقت جیل میں صرف ایک مقدمے میں سزا کی وجہ سے ہیں۔ یہ مقدمہ القادر ٹرسٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقدمہ ہے کیا؟ ہمیں بار بار اس مقدمے کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ مقدمہ خان صاحب پر یہ بنایا گیا کہ برطانیہ میں ایک پاکستانی نژاد کاروباری خاندان، ملک ریاض صاحب کا خاندان، ان کی کچھ رقم فریز کی جاتی ہے، یعنی کہ انتظامیہ برطانیہ میں کچھ رقم کو جو بینک اکاؤنٹس میں موجود تھی اس رقم پر قدغن لگاتی ہے کہ اس کو ان اکاؤنٹ سے منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور ایک تفتیش کا مرحلہ برطانیہ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران خاندان، ملک ریاض خاندان، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے ایک معاملہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، اور یہ معاہدہ طے پاتا ہے کہ یہ رقم جس کو برطانیہ میں فریز کیا گیا تھا، جس پر قدغن لگائی گئی تھی، اس رقم کو برطانیہ سے واپس منتقل کر دیا جائے گا کسی دوسرے ملک کی جانب۔ یہ رقم دبئی سے بھی برطانیہ منتقل ہوئی تھی، کچھ رقم شاید پاکستان سے بھی برطانیہ منتقل ہوئی تھی، کچھ رقم کے حوالے سے یہ واضح نہیں کہ وہ کہاں سے برطانیہ آئی، لیکن بہرحال ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت ملک ریاض خاندان اس رقم کو پاکستان منتقل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ رقم پاکستان میں قائم جو سپریم کورٹ کا ایک اکاؤنٹ ہے، جس میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے رقم ادا کرنا ٹھہرا تھا ایک فیصلے کے تحت، اس اکاؤنٹ میں یہ رقم جمع کرائی جائے گی۔ اب یہ تمام معاملہ ملک ریاض خاندان اور برطانیہ کی جو ایجنسی ہے اس کے درمیان طے پاتا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کا یا حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے ذہن نشین کرنا۔ ایک غلط مفروضہ قائم کیا گیا کہ شاید کوئی ایسی رقم تھی جس کے حوالے سے برطانیہ میں کسی عدالت نے یا کسی ادارے نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ رقم پاکستان کی ملکیت ہے، اور اس رقم کو پاکستانی کابینہ نے عمران خان صاحب کے کہنے پر اس اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا جو سپریم کورٹ نے کھولا تھا ملک ریاض سے رقوم وصول کرنے کے حوالے سے، یا جو ملیر کی زمین کا ایک مقدمہ تھا اس میں جو ایک پینلٹی اس خاندان پہ لگی تھی یا بحریہ ٹاؤن پہ لگی تھی، اس کے لیے جو ایک اکاؤنٹ کھولا گیا تھا اس میں شاید پاکستان کابینہ کے کسی کی وجہ سے رقم منتقل ہوئی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ رقم کی اس اکاؤنٹ میں منتقلی ملک ریاض خاندان اور برطانوی ادارے کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس سے حکومت پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس معاہدے کو حکومت پاکستان کی جانب بھیجا گیا صرف ایک کام کے لیے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اس کو ایک عام زبان میں جو قانونی زبان ہے کہا جاتا ہے کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ۔ برطانوی ادارے نے یہ کہا کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، ہم اس معاہدے کی تشہیر نہیں چاہتے۔ اس معاہدے کے تحت رقم پاکستان آئے گی، جو 190 ملین پاؤنڈ ہیں یا 171 ملین پاؤنڈ ہیں، وہ پاؤنڈ کی شکل میں رقم پاکستانی خزانے میں جائے گی، اس کا جو بدل ہے روپیوں میں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ لہٰذا پاکستانی خزانے کو فی الفور ایک خطیر رقم پاؤنڈز کی صورت میں وصول ہونا تھی، اور یہ بات پاکستان حکومت جانتی تھی۔ پاکستان حکومت سے صرف یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ ایک عام کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ، یعنی کہ معاملات کو تحفظ دینا یا خفیہ رکھنے کا معاہدہ کریں گے، لیکن اس معاہدے میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کسی قانونی کارروائی کے لیے اس معاہدے کو ظاہر کرنا ضروری ہو تو پھر آپ ظاہر کر دیجئے گا۔ تو کوئی بڑی قدغن حکومت پاکستان پر نہیں لگائی گئی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس نان ڈسکلوجر یا کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ سے پہلے ہی معاملات ملک ریاض خاندان اور برطانوی ادارے کے درمیان طے پا چکے تھے۔ ان معاملات کے تحت یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جانی تھی۔ اس سے پاکستان حکومت کا یا ریاست پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس حوالے سے برطانوی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بہت واضح ہے، وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، وہ فیصلہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ احمد نورانی صاحب نے اپنے ویلاگ میں اس کا بہت خوب تذکرہ کیا۔ جو بھی حقائق جاننا چاہے وہ اس فیصلے کو ضرور پڑھے، اور بالخصوص اس فیصلے کا پیرا 53، یعنی کہ یہ ایک معاہدہ تھا جس سے
کوئی تعلق ریاست پاکستان کا نہیں تھا. کسی برطانوی ادارے یا عدالت نے یہ فیصلہ نہیں دیا تھا کہ یہ رقم ریاست پاکستان کی ملکیت ہے اور یہ رقم اس معاہدے کے تحت سپریم کورٹ کے پاس اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی. اب سپریم کورٹ کے پاس اکاؤنٹ میں منتقلی کا یہ مطلب ہے کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کی ثوابدید پر کہیں آگے جا سکتا تھا، اور سپریم کورٹ نے جب اس پیسے کو دیکھا تو انہوں نے یہ پیسہ آگے کہیں بھیجنے کی بجائے ریاست پاکستان کے حوالے کر دیا کہ جو بھی آئندہ معاملات ہوں گے، مقدمات چلیں گے، یہ پیسہ بہرحال ریاست پاکستان کو دے دیتے ہیں. لہٰذا ایک پیسے کا بھی ریاست پاکستان کو نقصان نہیں ہوا، نہ ایک پیسے کا عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کو کبھی فائدہ ہوا. ایک یونیورسٹی القادر ٹرسٹ کے نام سے قائم کی گئی. اس یونیورسٹی کا قیام اس تمام پیسے کی ترسیل سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا. زمین خریدی جا چکی تھی، ٹرسٹ بھی بن گیا. لہٰذا ایک پیسے کا فائدہ خان صاحب کو نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں ایک ٹرسٹ کے تحت جو ادارہ بنتا ہے، جیسے کہ شوکت خانم ہسپتال ہے، اس میں دی گئی رقوم جو ٹرسٹ کا بنانے والا ہے اس تک نہیں آتی. قانوناً ایک دیوار ہے، ایک پیسہ ٹرسٹ میں سے باہر نکل کر ٹرسٹ بنانے والے کے پاس نہیں آتا. لہٰذا جو بھی رقم ٹرسٹ کو دی جاتی ہے وہ ٹرسٹ کے معاملات پر ہی خرچ ہوتی ہے. القادر ٹرسٹ کو دی گئی رقم القادر یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء کی ضروریات، اساتذہ، انہی پر خرچ ہونی تھی اور ہوئی. یہ بات مقدمے کے دوران جو سرکار کے وکلاء تھے انہوں نے برملا مانی. جو گواہان پیش ہوئے انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ خان صاحب یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ اس تمام معاملے میں نہیں ہوا، اور یہ کہ ریاست پاکستان کو اس تمام معاملے میں کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کے باوجود ٹرائل عدالت نے خان صاحب کو سزا دی، بشرا بی بی